اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ اے نبی، جب تم طلاق دینا چاہو اپنی بیویوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے مطابق، واحصوا العدۃ اور عدت شمار کرو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن اور نہ وہ خود ہی نکل جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ ہاں اگر وہ کھلی کھلی برائی کریں تو پھر ان کو گھر سے نکال دینے کی اجازت ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر جائے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا آپ نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دل ملنے کی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پس جس وقت وہ اپنی مدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کے مدت پوری کرنے کے قریب پہنچنے پر یا تو ان کو روک لو یا پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن معروف دستور کے مطابق جو معاشرے کا باعزت باوقار طریقہ کار ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور اپنے میں سے 2 گواہ بنا لو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور وہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ادا کریں۔ ذالکم یوعظ بہ یہ تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اس بندے کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر کے اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی رستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے مقام سے روزی عطا کرے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ بس جو بندہ
اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقرر کردہ کام کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ کام خود بخود انجام پا جاتا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو حیض نہیں آتا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کی عدت میں شک ہو جائے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض بالکل نہیں آتا، وأولاۃ الأحمال، اور جو حمل والی ہیں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل بن جاتی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا خوف دل میں رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اس نے یہ حکم تمہاری طرف نازل کیا ہے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اسے بڑا بھاری اجر عطا کرے گا۔ یہ 28 پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ الطلاق۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے خانگی حالات کا جائزہ لیا ہے، اور اس سلسلہ میں کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کے سلسلہ میں عام لوگ، عامت الناس، وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہو کر اللہ تعالیٰ کی حدود پھلانگ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر خاندان برباد ہو جاتے ہیں، برادریاں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، بچوں کی آئندہ تربیت، ان کی تعلیم، یہ سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے، اور خاندان کے خاندان اس معاملے میں تلپٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام پر بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے ایماندارو، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے مطابق طلاق دو۔ عدت کے مطابق طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق جذباتی انداز میں فٹافٹ غصے میں ایک ہی مرتبہ طلاق نہ دے دو، بلکہ طلاق دینے سے پہلے سارے ما لہ و ما علیہ کا جائزہ لو، حالات کا جائزہ لو، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لو، 2 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے آپ کے ساتھ ایک بندہ رہ رہا ہے، آپ اس کی طبیعت سے واقف ہو گئے، وہ آپ کی طبیعت سے واقف ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، خاندان کے اندر ایک نظام چل نکلا، بہن بھائی، برادری، اونچ نیچ، سب کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر 50 سال کے بعد
آ کے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا یہ حل نہیں کہ فوری طور پر یک لفظ بغیر سوچے سمجھے اس کو طلاق دے دی جائے. یہ نہیں سوچا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اگر وہ حیض میں ہے تو اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی. اگر طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر بندہ سارے کے سارے معلومات حاصل کر لے، اس کے بعد سوچ بچار کر لے اور حیض کا وقت ختم ہو جائے. حیض کے وقت ختم ہونے کے بعد میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہ ہو. یہ ہے اصل طریقہ طلاق دینے کا. اس سے پہلے جو چیزیں 10 دن کے بعد شعور میں آنی ہیں، سوچ بچار میں آنی ہیں، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد جو چیزیں سوچنی ہیں وہ آج سوچ کے یہ اقدام کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا کہ لوگ جن معاملات میں ان کو بڑا حوصلہ کرنا چاہیے تھا، بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس میں جذباتی ہو کر یک لخت وہ طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو سوچ آتی ہے، پھر وہ ہاتھ مسلتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سوچتے ہیں، رستے نکالنے کے چکر میں آتے ہیں، پھر وہ چور دروازوں سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا طریقہ کار غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جب وہ طلاق یک لخت دے چکے پھر ایسے گرگے دنیا میں بیٹھے ہیں کہ جو ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. 3 طلاقیں بیک وقت دے دی. 3 طلاقیں بیک وقت دینے کے بعد اب گرگے معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، مشورہ دیتے ہیں جی، فتوے لکھ کر دیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی اب حلالہ کرو. قرآن مجید نے حلالے کا ایک لفظ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں بندہ دے چکے تو اب اس میاں بیوی کو آپس میں ملنے کا، دوبارہ ملنے کا کوئی چانس باقی نہیں بچتا. اب ان کی نہ سلو ہو سکتی ہے، نہ 3 طلاقیں دینے کے بعد نہ ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں، الا کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے. وہ خاوند بغیر کسی شرط کے، وہ عورت بغیر کسی شرط کے، یا ان کے ورثاء بغیر کسی تحفظ کے اس بندے کے ساتھ نکاح کر دیں جس کو ضرورت ہے، وہ نکاح کر لے. پھر 2 دن بعد، 10 دن بعد، سال بعد، 10 سال بعد اگر ان کی آپس میں نہیں بن سکی تو وہ پہلے سے کسی شرط کے بغیر یا پہلے سے کسی اپنے ذہن میں تحفظ رکھ کر وہ یہ نکاح نہ کریں. اگر کوئی بندہ اس طریقے پر نکاح کر لیتا ہے کہ اس کو پہلے سے اس بات کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پچھلے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ نکاح اس شرط پر کریں کہ اس کو آپ نے 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد طلاق دینی ہے، تاکہ یہاں سے طلاق لے کے یہ واپس پھر اپنے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکے. اگر کوئی بندہ ان تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرتا ہے یا کسی کے پہلے سے پروگرام کے مطابق وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ان شرائط پر نکاح کرتا ہوں کہ میں کل کلاں اس کو طلاق دے دوں گا،
تاکہ یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر صحابہ کرام وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس پر بھی لعنت، اور جس بندے نے حلالہ کیا ہے اس پر بھی لعنت۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں بندوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر کے قیامت تک کے لیے ان پر مہر لگا دی کہ یہ بندہ، یہ شیطان لعنتی ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا کوئی بھی حصہ میسر نہیں آئے گا۔ اور لعنت جس بندے پر کر دی جائے اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کسی بھی شخص کو لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر کسی بندے پر لعنت کر دی جائے تو پھر دوسرا کوئی بھی بندہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اس کو اپنے کسی تعلق کی بنیاد پر اپنے قریب لا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر میں ایک بندے کو سنا کہ وہ اپنی اونٹنی کو اس نے لعنت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس بندے کو بلایا کہ بات سنو۔ آ گیا، آپ نے فرمایا آپ نے اس اونٹنی کو لعنت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں جی۔ اس نے صرف یہی بات کہی تھی کہ اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنا سامان لاد کے اٹھانا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، سامان لادنا چاہتا تھا، اور وہ اونٹنی اس کے کہنے کے مطابق اس کی فرمان برداری نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اس پر لعنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر سے سامان اتار لو۔ اس نے سامان اتار لیا۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر جو پلان رکھا ہوا ہے سامان باندھنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے وہ بھی اتار لو۔ وہ بھی اتار لیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ناک میں جو نکیل ہے وہ بھی اتار لو۔ اتار لی۔ آپ نے فرمایا اس کو اب چھوڑ دو، تیرا کوئی تعلق نہیں اس سے رہا، اس لیے کہ تو نے اس پر لعنت کر دی ہے، لہذا یہ ملعون ہو گئی ہے تیرے کہنے کے مطابق۔ اب تو اس لعنتی جانور پر اپنا سامان بھی نہیں لاد سکتا، اپنی سواری بھی نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دو، یہ جنگل میں اپنی زندگی گزارتی رہے گی۔ کوئی پکڑ لے کوئی نہ پکڑے، کسی کو پتا، جس کو پتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں ایک مانگے ہوئے سانڈ کی مثال نہ دوں، جس طرح کوئی بندہ اپنی گائے بھینس کے لیے یا بکری بھیڑ کے لیے اس کا مانگے کا سانڈ لے آتا ہے، نر اس کے ساتھ جفتی کرانے کے لیے مانگ کر لے آتا ہے۔ فرمایا یہ مانگے کا سانڈ وہ ہے جو اپنی بیوی کو حلال کرانے کے لیے کسی بندے کو بیگار میں لے آتا ہے، اور پھر اس کی بیوی سے وہ تعلق قائم کر کے نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دیتا ہے، اس کی بیوی پھر واپس جائے گی، اپنے پہلے میاں کے ساتھ رہے گی۔ یہ بندہ مانگا ہوا سانڈ ہے۔ جس طرح جانوروں کے لیے اسی طرح عورت کے لیے بھی وہ سانڈ کو مانگ کے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے فلاں عورت سے نکاح کیا تھا یا کیا ہے، اور اس نے وقت لے کر نکاح کیا تھا، وقت لے کر کا مطلب ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے نکاح کیا تھا، اس کے بعد اس کو اس نے چھوڑ دینا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا، میں زنا کی حد لگاؤں گا اس بندے پر کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے جو کچھ اس نے کیا۔ وہ جس سے بچنا چاہتا تھا وہ اس نے کر لیا، یہ جو کچھ کر چکا ہے اگر وہ سمجھتا تھا تو وہ اس نے کر لیا۔ اس لیے فرمایا یہ ٹوٹل یہ سلسلہ حرام ہے پوری کائنات میں، سوائے
سور کے، ایک جانور سور، اس کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں جو اس طرح کی بغیرتی اور دلہ پن کرتا رہے جس طرح ملا لوگ دین سمجھاتے ہوئے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فتویٰ آیا، اللہ اکبر، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بندہ خود پھر میرے پاس چل کے آیا، 5-4 بندے اس کے ساتھ تھے، وہ پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ جب حقیقت سامنے کھلی تو اس نے کہا جی ہمارے علاقے کے مولوی صاحب ہیں، اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 50 سال کی عمر ہے اس مولوی صاحب کی۔ اس سے میں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس نے مجھے حلالے کا مشورہ دیا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حلالے کی تاریخ بتائی کہ اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح کرے گا، 1 دن یا 2 دن کے بعد وہ دوسرا مرد اس کو چھوڑ دے گا، اب پھر آپ اس کو واپس لے آ سکیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بغیرتی ہے، یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ حالانکہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، مسئلے کا اس کو پتہ نہیں، مسئلے کے بغیر ہی وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی بغیرتی ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو مولوی صاحب شدید ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آگے اعتراض کرتا ہے، مانتا نہیں ہے تو شریعت کو شریعت سمجھ کر جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اسی طریقے پر ماننا چاہیے۔ کہتے میں تو ڈر گیا، چپ ہو گیا کہ اگر یہ شریعت ہے تو اللہ بہتر جانے میں واقعتاً کافر نہ بن جاؤں۔ جب وہ میرے پاس آیا، مسئلہ سمجھ آیا، لعنت کی بات بھی آئی، کہتے جی ایک اور بات بھی ہے، میرے سامنے تو اس ملا جی نے بات نہیں کی، کسی اور دوست کی معرفت اس نے میرے پاس پیغام بھجوایا ہے کہ اگر تو اس بات پر راضی ہو جائے تو میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مولوی صاحب کا نام بھی بتایا، پتہ بھی بتایا، وہ سب کچھ ہے۔ وہ ملا جی میں نہیں جانتا اس کو، وہ سب کچھ کہتے جی میں تو شریعت سمجھ کر بالکل خاموش ہوں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اب وہ 50 سال اس کی عمر ہو گئی، اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، اور یہ حدیث سننے کے بعد میں تو کانپ رہا ہوں کہ اس بندے کو 50 سال کی عمر میں بھی شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگ انتہائی مبغوض حالت میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شدید غصے ہوگا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، بلکہ ان پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ ان میں کا ایک بندہ وہ جو بوڑھا ہو چکا اور بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ شریعت سمجھ کر وہی یہودیوں والا طریقہ کار، قرآن مجید کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، مسئلہ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ کے لکھ لیا اور پھر اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اب اس حد تک ہماری امت کے اندر علماء کرام، جن کا لیبل علماء کرام کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ دین سمجھانے کے چکر میں ہیں لوگوں کو کہ وہ جو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زنا کی حد لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگے ہوئے سانڈ کی مثال دی اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مثال دینا مناسب نہیں ہے لیکن مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ سانڈ جس طرح جانور کے لیے مانگا جاتا ہے، اب یہ حشر ہو گیا ہے کہ جانوروں تک کی کیفیت کی یہ بات اور اس کو سمجھایا جاتا ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو بات شروع کی وہ یوں فرمائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو تم ان کی عدت کے مطابق طلاق دو۔
عدت کے مطابق کا مطلب کہ جذباتی نہ ہو جاؤ، فٹافٹ اس بیچارے مستور کے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے تو اس کو اچھی طرح توجہ سے سوچ لو، مالہ و مالہ، اپنے بچوں کا مستقبل بھی سمجھ لو، اپنا مستقبل بھی دیکھ لو، اور زندگی کس طرح گزرے گی وہ بھی سب کچھ دیکھ لو۔ اس کے بعد سمجھ سمجھانے کے بعد پھر ان کو طلاق دو عدت کے مطابق۔ اب عدت کے مطابق کیسے ہوگی؟ عدت ہے 3 حیض، یہ عدت ہے، 3 حیض عدت ہے طلاق ہو جانے کے بعد۔ اب عدت کے مطابق طلاق دینے کا مطلب ہے کہ جب عدت شروع ہو رہی ہے اس وقت طلاق دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو اس وقت وہ مستور حیض میں تھی، یہی جذباتی کیفیت، حیض میں تھی، طلاق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اب تو اس سے رجوع کر لے، رجوع کر کے اس کو اپنے گھر آباد رکھ، پھر جب دوبارہ کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے تو پھر اس کو دوبارہ طلاق دے، جبکہ وہ حیض میں نہ ہو۔ جب بندہ غصے میں آتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے، اس وقت یہ ہوش نہیں رہتا اس کو۔ عام لوگوں کو اس مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حیض میں ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، یہ جذباتی کیفیت۔ علماء کرام محدثین وہ اس طرح دی ہوئی طلاق کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا معنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں جو تقاضے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھے، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ آج کوئی بندہ اس کو دین سمجھ کر انہی تقاضوں کو مد نظر رکھ کے وہ کام کرتا ہے تو یہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے اندر بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اس بندے کو جہنم میں لے جا کر پھینکے گی۔ اب اس طلاق کا نام رکھا ہے طلاق بدعت، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا ہے۔ کوئی بندہ اگر ایسی صورت میں طلاق دیتا ہے تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر ایسا کام کیا جو گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ پھر یہ طلاق شمار ہوئی یا نہ ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی مذاق ہے، حقیقت ہے، یعنی جو بھی صورت اس کی پیدا ہوگی وہ شریعت اس کو حقیقت مانتی ہے۔ طلاق بدعت گناہ اپنی جگہ پر رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اپنے مقام پر رہی، لیکن وہ طلاق جو ہوئی غلط ہوئی، بدعت کے مطابق ہوئی، اللہ کے دین کی مخالفت میں ہوئی، اس کو رجوع کرنا ضروری ہے، لیکن وہ طلاق شمار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیوں جی وہ جو طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور آپ نے اس کو واپس لے لیا، طلاق سے رجوع فرما لیا، تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ان استحمقہ، اگر وہ بندہ طلاق دینے والا، اپنا نام نہیں لیا، اگر وہ طلاق دینے والا بندہ احمق بن جائے، احمق بن جائے، بے وقوف، پاگل، سٹھیا گیا ہے، تو کیا طلاق شمار نہیں ہوگی؟
مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں سنجیدگی میں اس کو طلاق کو طلاق شمار کیا ہے، اس لیے یہ طلاق شمار ہوگی، لیکن رجوع کرنا ضروری ہے کہ یہ موقع طلاق کا نہیں ہے۔ گناہ گار ہوگا بندہ، شدید گناہ گار ہوگا، لیکن اس کو واپس لینا پڑے گا۔ اس لیے اس کو احمق کہا، بے وقوفی کا کام کہا، پاگل پن کا کام کہا، اس کو واپس لینا ضروری ہے۔ ان حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین نے جو طریقہ کار وضع فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے۔ دو مرتبہ کا مطلب دو مرتبہ، ایک مرتبہ کر کے پھر دوسری مرتبہ، اور مرتبہ جب کہا جاتا ہے تو اس مرہ کے درمیان وقفہ ضروری ہے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں جمعے کے بعد بیٹھ جائیں، عصر تک بیٹھے رہیں، کوئی بندہ مسجد سے اٹھ کے باہر نہ جائے، مغرب تک بیٹھے رہیں۔ مغرب کے بعد جب آپ گھر جائیں گے یا کوئی بندہ پوچھے گا تو آپ بتائیں کہ میں مسجد میں گیا تھا۔ بھائی مسجد میں کتنی دفعہ مسجد میں گئے تھے؟ تو آپ کہیں گے ایک دفعہ مسجد میں گیا ہوں۔ اس لیے کہ یہ تسلسل قائم ہے، تسلسل کے ساتھ ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلا، تو یہ ایک مرتبہ ہوگا۔ بھلے عشاء تک بیٹھا رہے، رات یہیں گزار دے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر جائے، تو مسجد میں ایک ہی دفعہ گیا ہے، نمازیں ساری پڑھ لی ہیں مسجد کے اندر، اب اور کوئی ضرورت نہ تھی، بیٹھا تو ایک مرتبہ ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے چلے جائیں، عصر کی نماز کے لیے دوبارہ پھر مسجد میں تشریف لے آئیں، کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں 2 دفعہ مسجد میں گیا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ گیا ہوں، پھر دوسری مرتبہ میں عصر کی نماز پڑھنے گیا ہوں، پھر تیسری مرتبہ میں مغرب کی نماز پڑھنے گیا۔ تو یہ درمیان میں وقفہ آ گیا، وقفہ آنے سے مرہ بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ درمیان میں پھر وقفہ آئے گا، دوبارہ پھر طلاق ہوگی، وہ دوسری مرتبہ ہوگا، بھلے وہ گھنٹے کے بعد ہو جائے، 2 دن کے بعد ہو جائے، مہینے کے بعد ہو جائے، سال کے بعد ہو جائے۔ جب ایک طلاق ہوگی تو وہ ایک مرتبہ ہی ہوگی۔ دوسری طلاق کا دوسری مرتبہ کی باری ہے۔ قرآن مجید نے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لمبا کیا ہے، لمبا، تاکہ وقفہ بڑھے، اور پھر اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں کچھ، اور ان کو حدود اللہ کہا۔ پابندیاں کیا ہیں کہ غصے میں، ناراضگی میں طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ آپ خود بخود بھی گھر سے نہ نکل جائیں۔ اب یہ دوسری پابندی ہے، کیا طلاق ہو گئی، عورت کو اس کے خامن والے گھر، جہاں اس کا اپنا گھر بنا ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا، وہ خود بھی نکل کے نہیں جا سکتی، وہ وہیں رہے گی۔ کب تک؟ 3 حیض آنے تک۔ جب تیسرا حیض مکمل ہوگا اور اس دوران تک شروع نہیں ہوئی تو پھر وہ یہاں سے چلی جائے، اب اس کا خامن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ دیکھیں یہ کیوں فرمائی یہ بات کہ عورت اپنے گھر میں رہے گی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا، وہ رہے گی، نہ وہ خود نکل جائے، وہ وہیں رہے گی۔ اب طلاق ہوئی ہے عدت کے مطابق، جب حیض ختم ہوا، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، طلاق دے دی گئی، اب یہیں سے عدت سٹارٹ لے گی، یہیں سے عدت سٹارٹ لے گی۔ اب عدت سٹارٹ ہونے کے بعد جب تیسرا حیض ختم ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس دوران سلو نہیں ہوئی
تو وہ عورت غیر بن گئی، وہ مرد غیر بن گیا۔ لیکن اس دوران دوسری طلاق جب اس کے بعد پھر کبھی موقع ملتا ہے تو دوسری طلاق کے بعد بھی یہی عدت اسی طرح پھر دوبارہ پھر عدت شروع ہوگی کہ 3 حیض آنے تک عدت ہوگی۔ لیکن طلاق دینے کا طریقہ کار وہی ہے کہ پھر حیض آئے گا اس حیض کے بعد، اس لیے کہ یہ سوچ و بچار کی بات، جذباتی بات نہیں ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے، نہ جذباتی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ انسانیت ہے کہ ایک عورت وہ کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ایک وقتی طور پر کوئی بات نا پسندیدگی کی آئی سامنے، فٹافٹ اس نے اس کو بیک وقت طلاقیں دے دی اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ایک نہیں کئی سارے جرم اکٹھے ہو گئے۔ ایک تو بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا کوئی رواج اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گرامی قدر میں اگر ایک واقعہ ایسا ہوا ہے تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، میں بتاتا ہوں وہ بات۔ دوسری بات، قرآن مجید نے کہا ہے طلقوہن لعدتہن، ان کو عدت کے مطابق طلاق دو۔ اب یہاں عدت نہیں ہے، اب یہاں عدت نہیں ہے، اب اس کو حیض آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہو چکا، اب نیا حیض آنے سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، گھنٹہ پہلے طلاق دے دی، عدت کہاں شمار ہوگی؟ اگلا حیض آ گیا، عدت کہاں شمار ہوگی؟ 1 دن کے اندر طلاق ہوئی اور 1 مہینہ پار، اب باقی بچ گئے 2 مہینے۔ 2 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مدت مقرر کی تھی اس کے اندر بندے نے کمی کر دی اپنی جذباتی کیفیت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ طلاق دے دی، طلاق دو، ان کو عدت کے مطابق دو، واحصوا العدۃ، عدت شمار کرو۔ اب جس بندے نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد 1 دن کے بعد، گھنٹے 2-4 گھنٹے کے بعد عورت کو حیض آ گیا یا 10 دن کے بعد حیض آ گیا تو عدت شمار نہیں ہو سکی، جو اس کا شرعی طور پر اس کا پیریڈ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا۔ اب اللہ فرماتا ہے واحصوا العدۃ، عدت شمار کرو۔ یہاں کون سی عدت شمار ہوئی ہے؟ 10 دن تو عدت حیض کی نہیں ہے، 10 دن کے اندر تو پورا مہینہ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ اس لیے ایک تو یہ گناہ ہوا، دوسرا یہ گناہ ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی وہ پوری نہ ہو پائی۔ منشا کیا تھی کہ اس بات کو لمبا کیا جائے، طلاق ہو گئی، ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، نہ وہ خود نکل جائیں۔ اگر پہلے سے ناراضگی کی وجہ سے بیوی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں گھروں میں بہت جذباتی کیفیت ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، دونوں خاندان، جبکہ اس بچی کو گھر لایا گیا تھا بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بہت اچھی ساری دنیا میں سے اس کو اچھا سمجھ کر اپنے بیٹے کے لیے ماں باپ نے منتخب کیا تھا، اور آج یہ اتنی بری بن چکی ہے کہ اس کے ماں باپ بھی برے بن گئے، وہ خاندان بھی برا بن گیا، سارے کا سارا معاملات ہی الٹ ہو گئے، پوری کی پوری زندگی پر پیچھے، پوری کی پوری زندگی پر سہاگا پھیر دیا گیا اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، وہ ان کو برا سمجھتی ہے، وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتے، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، دونوں گھروں میں یہ کیفیت ہے، مگر قرآن مجید کہتا ہے آپ ان کو گھر سے نکال نہیں سکتے۔ اگر وہ پہلے سے گھر کے میں موجود نہیں ہے تو وہ جاتے وقت، خامد کے گھر سے نکلتے وقت بھلے یہاں نہیں بھی رہ سکتی، وہ رکھا نہیں جا سکتا، خامد نے بھی اس کو کہہ دیا چلی جاؤ، خامد بھی گناہگار، عورت بھی گناہگار۔ شادی ہونے کے بعد میاں کے گھر سے سلو صفائی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ تو چلو 1 دن 2 دن کہیں کسی کے یہاں آنا ہے، جانا ہے، کوئی شادی ہے، بیاہ ہے، کہیں کوئی ضرورت ہے تو سلو صفائی کے ساتھ تو جایا جا سکتا ہے،
غصے ناراضگی کے ساتھ خامند کے گھر سے بیوی کا نکلنا شدید جرم ہے، اور جب خاص طور پر طلاق ہو جائے، طلاق ہونے کے بعد تو بالکل حرام ہے میاں کے گھر سے نکلنا۔ اللہ پاک نے اس کو حدود اللہ کا ہے، لا تخرجوہن، ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلے۔ دونوں فریقوں کو پابند کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پہلے سے یہاں نہیں رہ رہی، اپنے میکے چلی گئی ہے، تو طلاق ہو جانے کے بعد اس کو واپس اپنے میاں کے گھر آنا ہوگا۔ سلو کرنے کا چکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ ضرور وہ گھر واپس آئے گی تو سلو ہوگی، نہ، یا وہ آئے گی تو کس منہ سے آئی ہے، نہ، یہاں نہ منہ ہے نہ متھا ہے، یہاں اللہ کا حکم ہے، یہ پابندی ہے۔ وہ نہیں چاہتی، گھر والے نہیں چاہتے، سسرالی رشتہ دار نہیں چاہتے، خامد بھی نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر آئے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا، نکل جائے میرے گھر سے، سب کچھ بجا۔ لیکن اس خامد کو بھی اپنی بات واپس لینا پڑے گی، اس کے بھائیوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے تعلق داروں کو یہ بات واپس لینا پڑے گی کہ وہ یہاں رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ میں نہیں چاہتا، چلی جائے میرے گھر سے۔ ٹھیک ہے، خامد نے کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، وہ چلی گئی۔ اب جب طلاق ہوئی ہے تو اب اللہ کا حکم آ گیا، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے اب نکالا نہیں جا سکتا، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں۔ اگر پہلے سے وہ نکل چکی ہیں تو طلاق ہونے کے بعد پھر وہ واپس آئے، کوئی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی حد پھلانگے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقط ظالم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس ظلم کا جب نتیجہ نکلے گا قیامت والے دن، پھر بندہ پچھتائے گا کہ ہو یہ کیا کر رہا ہے۔ اسلام انہی احکامات کو دینے کے بعد بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی جذباتی کیفیت کو قائم رکھتا ہے، یا اپنے جذبات کو الگ کر کے جب کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھ لیا ہے تو اب اس کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اسی کا نام امتحان، اسی کا نام اسلام۔ اپنے جذبات کو ختم کر کے، اپنی انانیت کو ختم کر کے، اپنے ناک کو کٹوا کر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، نہیں تو پھر شدید ترین معاملے کے لیے تیار رہے بندہ۔ اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ یہاں تو بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، جذباتی ہو گیا، اس نے اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی باتوں کو سمجھ کر، جذباتی ہو کر ان کی بات کو مان لیا، بیوی کی بات نہیں سنی، اس طرف توجہ نہیں کی، یا اس نے اپنی انانیت کو سامنے رکھا، تو یہ انانیت اللہ تعالیٰ نے، اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ اس انانیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کر دیا جائے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر چکے پھر ان کو اپنی من مانی کر کے اپنی بات اس کو پورا کرنا چاہیے، نہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پورا کرے۔ حضرت زینب بنت جحش قریشیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہے، قریش کے خاندان سے، خاندان بھی چھوٹا نہیں، اس کائنات میں سب سے معزز ترین خاندان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ مانگ لیا، بچی نے انکار کر دیا کہ نہیں، زید اس کے اوپر غلامی کا دھبا لگ چکا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، زید سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، اپنی قوم کا بزرگ بندہ تھا، بچپن میں ہی اس کو وہاں سے چرا لیا گیا اور چرا کے اس کو غلام بنا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو وہ غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد
اپنے پاس ہی رکھا اس کو. جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو اس کے خاندان کے لوگ، اس کا باپ، اس کے چچا کے بیٹے، اپنے اس کے بھائی، وہ سب لوگ جماعت کی صورت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو. زید نے کہا جی نہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے میں اتنا متاثر ہوں کہ میں ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، نہیں رہنا چاہتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اسلام قبول کر لیا، رکھ لیا، جا کے مل کے آ جا. کہتے اب نہیں، کوئی موقع آئے گا تو پھر آؤں گا، اب آپ جائیں. نہیں گیا وہ. نبی اکرم نے اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے وہ رہا یہیں پر. وقت آیا، وہ اپنے قوم کے سردار کا بیٹا تھا، خود بھی سردار تھا. حالات نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ غلامی کا ٹکا اس پر چسپاں ہو گیا. پھوپھی زاد بہن نے انکار کر دیا کہ میں غلام کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ وہ غلام تھا نہیں، نہ اب غلام تھا. پھوپھی سے بات چیت کی، پھوپھی نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اپنی بیٹی کو یہ ذلت نہیں اٹھوانا چاہتے کہ ہم اس کو غلام کے ساتھ بیاہ دیں. حالانکہ وہ معزز آدمی ہے، مسلمان ہے، خاندان کے اندر وہ سردار ہے. حالات کی مجبوری سے یہ ہے کیفیت پیدا ہوئی. برادری سے بات ہوئی، برادری نے انکار کر دیا. بلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب اللہ رسول فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنی منمانی کرے. نہیں، پھر اس کو اللہ رسول کے تابع ہونا پڑے گا، ہوگا، لازماً ہوگا. یہاں بھی وہی بات، تلک حدود اللہ. آپ چاہیں نہ چاہیں، پسند کریں نہ کریں، عورت اس بات کو پسند کرے نہ کرے، اس کے خاندان والے اس کو پسند کریں نہ کریں، سسرالی رشتہ دار پسند کریں نہ کریں، وہ لڑکے یہاں سے میکے چلی گئی ہے، روٹ کے چلی گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، جب اس کو اطلاع ملی ہے کہ تجھے طلاق ہو گئی ہے، اس کو 1 منٹ بھی اپنے میکے میں رہنے کی اجازت نہیں. وہ فوری طور پر بغیر کسی کو پوچھے، بغیر کسی کو بتائے وہ اپنے گھر آئے. اب گھر آنے کے بعد پابندی ہے اس بات کی کہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، نہ اس کو کوئی بندہ تنگ کر سکتا ہے. ایک وقت ہے، ٹھیک ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، لیکن وہ رہے گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی، اب سلو صفائی بھی ہے، وقتی طور پر جذباتی کیفیت ہوئی، اس نے طلاق دے دی 1 منٹ کے اندر. اب میں یہاں رہ ہی نہیں سکتی، وہ مجھ پر حرام، میں اس پر حرام. یہ کتنی خرابی ہے. اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بیک گراؤنڈ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں، ملاؤں کے احکامات، ملاؤں کے احکامات. بدقسمتی سے کسی امام نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دے گا اس کی تینوں ہو جائیں گی. اب اللہ فرماتا ہے جب تم طلاق دو عدت کے مطابق دو، عدت آنے تک. آج لڑائی ہوئی ہے یا پسند نہیں کرتا ایک بندہ دوسرے کو، لڑائی ہو گئی، غصہ آ گیا، فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے حیض آنے کے انتظار میں 1 مہینہ لگ گیا، 10 دن لگ گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن کے بعد حیض آیا، 2 4 5 7 10 دن حیض میں آئے. اب اس کے بعد وہ طلاق دینے کی اجازت ہے اس کو. قرآن مجید نے یہ فیصلہ کیا، کیوں کہ ان 10 دنوں کے اندر جب تک اس کی عدت شروع ہونے والی ہے، ان 10 دنوں کے اندر یہ جب جذباتی ابال جو بندے کی طبیعت کے اندر ابھرا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، ان 10 دنوں کے اندر یہ ابال ٹھنڈا ہو سکتا ہے، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں.
اگر حالات ان دنوں میں ٹھیک نہیں، طلاق دے دی گئی، عدت کے مطابق دے دی گئی، حیض ختم ہوا، طلاق دے دی، اب اس کے بعد پھر اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے. اب وہ یہاں سے نکلے گی نہیں، رہے گی اپنے گھر، اپنے بال بچوں میں، اپنے میاں کے پاس. میاں اس کا خرچہ برداشت کرے گا، میاں اس کے رہنے کا بندوبست کرے گا. بول چال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے بول چال. غصہ ہے، عورت کو بھی غصہ ہے، مرد کو بھی غصہ ہے، گھر والے بھی ناراض ہیں، سب کچھ ٹھیک. لیکن گھر کے اندر ماچس ختم ہو گئی، نمک ختم ہو گیا، شام کو پکانا کیا ہے، بول چال نہیں ہے، تو لکھ کے تو اس کو دے گی نا کہ آج کیا پکانا ہے، لا کے دیں سبزی، گھی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، گھر کی فلاں چیز نہیں ہے، فلاں ضرورت ہے. اگر وہ لکھ نہیں سکتی تو کسی بچے کے ذریعے پیغام پہنچائے گی. وہ 2 روپے کی ماچس لا کے دے گا، دینے کا پابند ہے. بول چال نہیں ہے، نہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہے بول چال، غصہ ہے، طلاق بھی ہو گئی، تعلق بھی نہیں رکھنا، چھوڑ بھی دینا ہے. لیکن کب چھوٹے گا؟ یہ تعلق چھوٹے گا 3 حیض آنے کے بعد. کوئی انکار نہ کر سکتا ہے، نہ اس بات سے کوئی رہ سکتا ہے. مجھے بتائیں، میاں بیوی گھر میں ہیں، ناراضگی ہے، طلاق ہو گئی، کوئی فرشتے رہتے ہیں؟ کوئی فرشتے ہیں وہاں کہ 3 حیض آنے تک ان کی سلو نہیں ہوتی؟ برادری ساری کی ساری آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے پڑی ہے. کسی کو ہوش نہیں آتا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر گھر آ گئی ہے واپس، اوے اللہ کے بندے اس کو رکھ لو، دوبارہ پھر کسی اور کا یہ منہ دیکھے گی، تو کسی اور کا منہ دیکھے گا، اس سے بہتر ہے اس کو رکھ لو. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں. 3 مہینے 3 حیض آنے تک وہ ایک دوسرے سے تعلق ان کا جڑا ہوا ہے. وقتی طور پر تعلق ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹا رہے، لیکن رہے گی وہی. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ تاکہ اس بات کو لمبا کیا جائے. اور لمبا بھی کس طرح کیا جائے؟ وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے سسرالی رشتہ داروں کے لیے تیر نہ برساتی رہے. سسرالی رشتہ دار اس کو گھر بیٹھے کو تو سکون مہیا کریں، اپنی زبان بند رکھیں. جو جرم کر چکے ہیں اس جرم سے بچنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس جرم کو آگے لمبا کیا جائے. اور پھر شیطان درمیان میں آتا ہے. برادری میں سے کئی شیطان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خرچے ہرجے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بات ختم ہونے کی وجہ اس کو لمبا کیا. اللہ فرماتا ہے خرچہ ہرجہ خامد کے ذمہ. خامد نے الٹا اعلان کر دیا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ بات تو حق بجانب ہے، حقوق ادا نہیں کرتی. کیوں گئی ہے وہ گھر سے؟ اس کو واپس آنا چاہیے، اپنے گھر رہنا چاہیے، دکھ سے سکھ سے کمپرومائز کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. لمبا کریں. قرآن مجید کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکل جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں، اگر وہ عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے، کھلی کھلی بے حیائی، تو یہاں ہم نے اپنے عزت دار مستورات کے اندر خرابی والا کوئی اڈا نہیں کھولنا. پھر اس کو چھوڑ جائے، پھر اس کو نکال. یہ شرط. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو بندہ اللہ کی حدود کو پھلانگ کر آگے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں اس بندے نے اپنے آپ پر ظلم کیا. لا تدری، تو نہیں جانتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اس کے بعد دل ملنے کی کوئی اور صورت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. یہ 3 حیض اس لیے مقرر کیے کہ دل ملنے کی اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا کر دے. وہ اپنے گھر بیٹھی ہے، وہاں سے تیر چل رہے ہیں، تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہو گیا یا خرچے ہرجے کا دعویٰ. پھر آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ خرچے ہرجہ لینے کے لیے اپنے میں کے بیٹھ کر خرچے ہرجے کا دعویٰ، اپنے گھر بیٹھ کر وہاں روز کی روز اپنی ضرورتیں خامد سے پوری کرائیں؟ نہیں ہے بول چال میں صحیح، طلاق ہو گئی ہے، ہو گئی، ٹھیک ہے، سب کچھ، تعلق نہیں رہا سب کچھ، لیکن خرچے ہرجے کی ذمہ داری تو خامد پر ہے.
شریعت نے اس کو حکم دیا ہے، قرآن مجید نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کو حکم دیا ہے کہ اسکنتموہن من حیث اسکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو ساتھ رکھو، ان کو الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو معیار آپ کے لباس کا ہے وہی معیار بیوی کے لباس کا ہے، جو آپ کے معیار کا کھانا ہے وہی بیوی کے معیار کے لیے وہی منتخب کیا ہے، اور پابندی ہے اس بات کی۔ جس مکان میں جس چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں اسی چھت میں بیوی کو رکھنا ہے، پابندی ہے اس بات کی۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کرے اس کو الگ چھوڑ دے، اس کو الگ چھوڑ دے، آوارہ گردی کی زندگی اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ دل ملنے کی کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ وہ کیسی صورت ہوگی اس کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ تم میکے جا کے دیکھ لیا، 2 دن 10 دن بھائیوں بھابھیوں کے ہاتھ سے کھانا کھا کے دیکھ لیا، خوشی خوشی کی بات اور ہوتی ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ اب یہ متعلقہ ہے اور ہمارے گلے پڑے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس کو بھی پتہ چل جائے گا، چانن ہو جائے گا سارا، پھر وہ اپنا گھر سنبھالے گی، اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اب سویرے بچوں کو اسکول بھیجوانا ہے، ناشتہ کون پکائے گا، وردی کون دھوئے گا، کتابیں مینٹین کون کرے گا، ان کے سارے معاملات کون کرے گا۔ میں دکانداری کروں گا، ذمہ دارہ کروں گا، باہر اندر جاؤں گا، کاروبار کروں گا، یا ان بچوں کے لیے بندہ بیٹھا رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سارے کا سارا، ایک گھر کا نظام کس طرح چلے گا۔ اس لیے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغنا اجلہن۔ اچھا، اب جس بندے نے یک وقت 3 طلاقیں دے دی اور گرگے لوگوں نے تینوں کے تینوں کو شمار کر لیا، عدت کہاں گئی؟ عورت تو حرام ہو گئی، عورت حرام ہو گئی، اب عدت کہاں گئی؟ ان 3 طلاقوں کی عدت تھی 9 حیض۔ 9 حیض۔ ایک بندہ آج طلاق دیتا ہے، نہیں ہوتی سنو ٹھیک ہے، پھر اگلی طلاق دے گا، کب؟ جب یہ عدت پوری ہو گئی، یا وہ عدت کے بعد عدت ختم ہونے پر طلاق نہیں دیتا، وہ خود بخود عدت ختم ہو گئی، اب عورت اپنے لے کے چلی جائے، اب وہ چلی جائے۔ اس کے لیے حکم دیا کہ اگر نکاح ہونے کے بعد عورت کو گھر آباد کرنے سے پہلے طلاق دے دی گئی تو پھر عدت کوئی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ آدھا حق المہر دینا پڑے گا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے ساتھ جو لوازمات گھر کے ساتھ متعلقہ کپڑے لتے کی صورت میں، خرچے حرچے کی صورت میں، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر اس کو گھر سے رخصت کیا جائے۔ اور اگر طلاق دے دی، سلو نہیں ہوئی، وہ خود بخود اس سے الگ ہو جائے گی، دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپس میں تعلق ختم ہو گیا، اتنا عرصے تک سلو نہیں ہو سکی، گھر میں رہتے ہوئے بھی سلو نہیں ہو سکی، نہ برادری آئی درمیان میں، نہ ماں باپ آئے درمیان میں، بیٹے کا گھر اجڑتے ہوئے دیکھ کر نہ وہ آئے، نہ ان کو خیال آیا، نہ دوستوں یاروں کو خیال آیا، نہ اس کو اپنی زندگی کا خود خیال آیا۔ یہ سارے کے سارے بس اوپر سے سب گزر گئی بات، اب ٹھیک ہے وہ چلی ہے۔ لیکن اب بھی جاتے ہوئے فرمایا جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے، جو کچھ دے چکے، حق المہر تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ اچھی زندگی گزرتے ہوئے آپ نے کوئی تحفہ لا کے دے دیا، زیور بنوا دیا، کوئی زمین اس کے نام لگوا دی، کوئی کپڑا لتا اس کو لے کے دے دیا، جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے واپس نہیں، کوئی شے نہیں واپس دی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے اسی حالت میں اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو فلاں چیز دی ہے فلاں چیز، فرمایا ختم، آگے نہ بات کرنا، تو نے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں تو نے اس کی عزت حلال کر لی، اور اگر
اب تو واپس کرے گا تو جس کے بدلے میں وہ چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی واپس کرو. کیسے واپس ہو سکتا؟ عزت تو ختم ہو گئی. اب اس کو کیسے واپس کیا جائے گا؟ کوئی حق نہیں تیرا اس مال میں جو تو اس کو دے چکا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر طلاق کیوں دی؟ اب دیکھیں کوئی صورت ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، معاشرے کی ان جذباتی کیفیات میں، خاندان کے ناک رکھنے میں، ناک کٹوانے میں شریعت کا کسی طور پر بھی جذباتیت کا کوئی تعلق نہیں. وہ سیدھا سپاٹ ایک حکم دے کر اس کو سیدھا سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھا سیدھا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے.